آج 12 جنوری ہے، وہ دن جس دن پاکستان کے مایہ ناز شاعر احمد فراز نے جنم لیا۔ انیس سو 31 میں پاکستان میں جنم لینے والے احمد فراز کو آج پوری دنیا بھر میں یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی مقبولیت نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار کے ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ سب ان کی شاعری اور ان کے ادب کی وجہ سے ہوا۔ ویلکم ٹو دا بلینڈنگ نبز، آئی ایم اریبہ پیرزادہ، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں، جو کہ ہم نے احمد فراز صاحب کے لیے ایز اے ٹریبیوٹ بنائی ہے۔ آج ہم ہمارے ٹیم ممبر کاشف ناصر کا لکھا ہوا ٹریبیوٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کاشف ناصر احمد فراز کے بہت بڑے مداح ہیں، اور انہوں نے آج کے دن احمد فراز کو یہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک تحریر لکھی ہے، جو آپ سب کی سماعتوں کے لیے۔ فراز صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو دل جھوم جھوم جاتا ہے۔ آج تک کسی شاعر سے اتنی محبت نہیں ہوئی جتنی فراز صاحب سے ہے۔ میں نے ان کی تقریباً تمام کتب پڑھ رکھی ہیں اور بار بار پڑھی ہیں۔ فراز صاحب سے محبت کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو قبول بھی کرتے ہیں۔ فراز صاحب کسی طرح کا امتیاز نہیں کرتے، وہ جو بات کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا بہت ہی مقبول شعر تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ فراز صاحب نے کھل کر چھپ چھپ کر کی جانے والی محبت کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے شعر میں دلیل سے ثابت کر دیا کہ محبوب کا محبوب سے ملنا کوئی عیب نہیں بلکہ بہت فطری سی بات ہے۔ ایک دوسرے مصرے میں فراز صاحب نے کہا، دن بھر سکول پڑھانا بھی تو کوئی کھیل نہیں، نوکری ایک اذیت ہے کوئی کھیل نہیں۔ غرض انہوں نے ایک مصرے میں نوکری پیشہ افراد کی مشکلات بیان کر دی۔ یہ ایک بہترین شاعر ہونے کا ثبوت ہے کہ فراز محض اپنا ہی نہیں بلکہ معاشرے کا درد بھی محسوس کرتے ہیں، اور فراز کے چاہنے والے انہیں اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ فراز کی شاعری میں ان کا اپنا درد چھلکتا ہے۔ گویا فراز اس معاشرے کے دکھی اور درد مند لوگوں کے ترجمان ہیں، جو درد لوگ خود بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ فراز صاحب اپنے قلم سے اسے نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی غزلیں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ فراز صاحب کی شاعری کی دوسری منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ موٹیویشنل شاعری ہے۔ فراز صاحب گلے شکوے کے قائل نہیں بلکہ وہ مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ غنیم سے بھی عداوت میں حد نہیں مانگی، کہ ہار مان لی لیکن مدد نہیں مانگی، عطائے درد میں وہ بھی نہیں تھا دل کا غریب، فراز میں نے بھی بخشش میں حد نہیں مانگی۔ گویا کہ اس مصرے میں فراز صاحب اپنے حوصلے کی مثال دے رہے ہیں۔ ایک اور شعر دیکھیں جس میں فراز صاحب غم کو خود دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ ملول کر ہمیں اتنا ملول کر جانا کہ ہم یاد نہ کریں تجھ کو بھول کر جانا، لوٹ کر آئے تیرے کوچے میں پھر خوش نگاہ تیرے غم جہاں کے صلیبوں پہ جھول کر جانا۔ فراز صاحب نے ایسے بہت سے شعر کہے، لیکن فراز صاحب کی مقبولیت کی حد کو مارشل لا میں پہنچنے کے بعد زیر غور لایا گیا۔ گویا فراز صاحب نے نہ صرف شاعری سے بلکہ اپنے فعل سے ثابت کیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اب کس کا جشن مناتے ہو وہ دیس جو تقسیم ہوا، اب کس کا جشن مناتے ہو اس دیس کا جو تقسیم ہوا، اور اے بھوکی مخلوق سی بہت سی نظمیں فراز صاحب نے مارشل لا کے دور میں لکھی۔ رد عمل میں انہیں دھمکیاں دی گئیں، کئی مرتبہ گرفتار ہوتے ہوتے بچے، جلاوطنی کاٹی۔ فراز صاحب کی شاعری کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے وقت مٹا نہیں سکا، بلکہ وقت کے ساتھ فراز صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔
فراز نے جب رومان کے بارے میں لکھنا شروع کیا تو آگے پیچھے سب کے ریکارڈ توڑ دیے، جیسے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اب کے تشدید وفا کا نہیں امکان جانا، اس طرح کی غزلیں۔ کیا ایسی غزلیں، ایسی اعلیٰ شاعری کوئی اور کر سکا؟ بالکل بھی نہیں۔ فراز ایسے شاعر ہیں جو صدی میں مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ نئے آنے والے شاعر بھی فراز صاحب کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی تحریر کاشف ناصر کی، اور امید ہے کہ آپ نے یہ تحریر پسند کی ہوگی اور ہماری اس کاوش کو آپ نے سراہا ہوگا۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے اور یہ تحریر سننے کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج ایک آدھی غزل تو آپ بھی فراز صاحب کی پڑھ ڈالیں گے، اور کیا پتہ کہ وہ ایک آدھی غزل کوئی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے آپ کی زندگی میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔